یہ ہے وقت میڈیا۔ ضلع میرٹھ کے فلاودہ میں 21 دسمبر 2025 کو حضرت قطب جمال الدین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس مبارک کے موقع پر میلے میں ایک شاندار کلہن مشاعرے کا انعقاد استاذ شاعر انوار الحق شادہ فریدی کی صدارت میں ہوا۔ اس موقع پر شاعر فیاض علی نادر فلاودوی کے مجموعہ کلام گلگش کا اجرا بھی عمل میں آیا۔ مشاعرے کی شمع روشن و افتتاح کیا میلے کے سرپرستان رہے سابق چیئرمین حضرات جن کے نام نامی ہیں سید معراج الدین صاحب، نیر عالم قریشی صاحب، شفیق الدین مرزا صاحب، سید محمد عیسیٰ صاحب، عبدالصمد صاحب۔ مشاعرے کے مہمان خصوصی رہے کانگریسی نیتا سید ریحان الدین۔ میلہ صدر رہے نواب الدین سیفی، نائب صدر رہے نفیس راجہ انصاری، سردار عالم قریشی، آس محمد ملک۔ مشاعرے کی کامیابی میں میلہ کمیٹی کے سبھی عہدیداران ممبران نے بھی اپنا نمایاں کردار ادا کیا۔ مشاعرے کے کنوینرز رہے استاذ شاعر انوار الحق شادہ فریدی صاحب، استاذ شاعر مرزا حسیم الدین ہمدم صاحب، شاعر فیاض علی نادر صاحب۔ دوستو آئیے، وہ لمحے اور وہ گھڑی آ چکی ہے جس کا ہم سب کو بڑی بےتابی سے انتظار تھا۔ ڈاکٹر ماجد دیوبندی ایک نام نہیں ہے بلکہ ہماری تہذیب کا ایک قطب مینار ہے۔ ڈاکٹر ماجد دیوبندی ایک نام نہیں ہے بلکہ ہمارے تمدن کا ایک روشن آفتاب ہے جس کو ادبی دنیا ڈاکٹر ماجد دیوبندی کے نام سے جانتی ہے۔ آئیے صرف میں ان دو مصروں سے ان کی عظمت کو بیان تو نہیں کر سکتا لیکن کم سے کم تمہید میں کہ موتیوں سے تولیں گے لوگ تیری تحریریں انگلیاں تراشی ہیں پھر قلم بنایا ہے۔ زوردار تالیوں کے ساتھ ڈاکٹر ماجد دیوبندی کا استقبال کیجئے، وہ تشریف لا چکے ہیں۔ آئیے ڈاکٹر ماجد صاحب تشریف لائیے، مائک آپ کا منتظر ہے۔ السلام علیکم حضرات۔ اس قدر شدید سردی میں آپ لوگوں کی ادبی اور تہذیبی گرمیوں کو میں سلام کرتا ہوں۔ ویسے بھی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں گے تو اس معاشرے کو دنیا کو چند ایک دیوانوں نے زندہ رکھا ہے۔ جو تماش بین ہوا کرتے ہیں وہ تاریخ نہیں بناتے، بے شک بے شک، اور ہمارا تعلق تعداد سے بھی نہیں۔ بس میری آپ سے گزارش ہے کہ چائے پینی ہو آپ پیتے رہیے، یہ اچھی بات ہے، لیکن یہ کہ ذرا سا ادبی ماحول مل جائے گا تو میں کچھ تازہ شعر سناؤں گا۔ جی عطا کیجئے۔ آپ لوگ یہ بات تو طے ہے کہ آپ اردو سے، اردو تہذیب سے، شاعری سے محبت رکھتے ہیں اس لیے بیٹھے، نہیں تو اتنی نہیں۔ میں تو آپ کا خادم ہوں، آپ ہی کی محبت سے۔ اجازت ہے مجھے؟ صحیح بات ہے۔ تمام شعراء اور ہمارے منتظمین اور ہمارے دو بزرگان ادب ہمدم صاحب اور شادہ صاحب، اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کے سینکڑوں شاگرد ہیں اور یہ اردو کی شمع آگے بڑھ رہی ہے۔ میں پیش کرتا ہوں۔ صحیح بات۔ ذرا سا مائک اچھا کر دیجئے، ایکو تھوڑا سا زیادہ ہو رہا ہے بھائی، ایکو ذرا سا کم کر کے کر دے، مائک بہت اچھا ہے۔ اجازت ہے آپ کی؟ شکریہ بچہ۔ یہ تمنا ہے میری پوری یہ حسرت ہو جائے، واہ کیا کہنے، یہ تمنا ہے میری پوری یہ حسرت ہو جائے، پوری یہ حسرت ہو جائے، طالب علم ہوں الفاظ پہ قدرت ہو جائے۔ واہ، یہ تمنا ہے میری، محبتوں سے نوازتے ہیں لیکن میں کچھ جانتا وانتا نہیں تو میں مطلب پیش کرتا ہوں۔ یہ تمنا ہے میری پوری یہ حسرت ہو جائے، واہ، طالب علم ہوں الفاظ پہ قدرت ہو جائے، سچ کو سچ کہنے کی
ہر شخص میں ہمت ہو جائے، کیا کہنے، سچ کو سچ کہنے کی ہر شخص میں کیا کہنے، ہمت ہو جائے، کاش حاصل کوئی مضبوط قیادت ہو جائے۔ واہ، سچ کو سچ کہنے کی مجھے شکایت نہیں ہے کسی سے۔ ارے اتنا زور سے ہنس رہے ہو، مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں۔ جو آپ کے چیئرمین ہیں وہ بھی جمہوریت کے ماحول میں رہ رہے ہیں، میں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اپنا محاسبہ کرنے کے لیے اللہ یہ ماحول بنواتا ہے ہم سے، ہمیں بتاتا ہے کہ اگر تم ایسے ہو گئے تو پھر ویسے ہو جاؤ گے۔ سوچئے گا، ایک رات کے چند گھنٹے ہیں، پیش کرتا ہوں۔ یہ تمنا ہے میری پوری یہ حسرت ہو جائے، طالب علم ہوں الفاظ پہ قدرت ہو جائے، سچ کو سچ کہنے کی ہر شخص میں ہمت ہو جائے، کاش حاصل کوئی مضبوط قیادت ہو جائے۔ سماعت فرمائی، شعر کے لیے یہ میں نے شعر کہے پیش کرتا ہوں۔ جی عنایت کیجیے۔ کاش حاصل کوئی مضبوط قیادت ہو جائے، بکھرے بکھرے ہوئے پھرتے ہیں میری قوم کے لوگ۔ ملاحظہ فرمائے، کیا کہنے، بکھرے بکھرے ہوئے پھرتے ہیں میری قوم کے لوگ۔ جی ماجد صاحب، تھوڑا سا 2-4 منٹ میں موڈ بن جائے گا تو سنیے بھائی۔ کاش حاصل کوئی مضبوط قیادت ہو جائے، بکھرے بکھرے ہوئے پھرتے ہیں میری قوم کے لوگ، ایک صف میں اگر آ جائیں قیامت ہو جائے۔ بکھرے بکھرے ہوئے پھرتے ہیں میری، ایک نے 4 کو ہرا دیا، ایک نے 4 کو ہرا دیا، پھر بھی نہیں سوچ رہے ہیں۔ بکھرے بکھرے ہوئے، پھر ایک نے 4 کو نہیں ہرایا، 4 نے 1 کو جتایا۔ بکھرے بکھرے ہوئے پھرتے ہیں میری قوم کے لوگ۔ اچھا کرو مائک، آواز آ رہی ذرا سے۔ بکھرے بکھرے ہوئے پھرتے ہیں میری قوم کے لوگ، ایک صف میں اگر آ جائیں قیامت ہو جائے، ظلم سہتے ہیں شکایت بھی نہیں کرتے ہیں، ظلم سہتے ہیں شکایت بھی نہیں کرتے ہیں، کاش ہم لوگوں کو انکار کی جرت ہو جائے۔ ظلم سہتے ہیں، بہت شکریہ، اللہ خوش رکھے، اسی یہی ماحول دے دیجئے گا۔ ظلم سہتے ہیں شکایت بھی نہیں کرتے ہیں، کیا کہنے، کاش ہم لوگوں کو انکار کی جرت ہو جائے۔ یہ شعر نوجوانوں کی نظر ہے کہ در بدر پھرتا ہوں، اے دوست محبت میں تیری۔ کیا کہنے، در بدر پھرتا ہوں، اے دوست محبت میں اے تیری، دوست محبت میں تیری، در بدر پھرتا ہوں اے دوست محبت میں تیری، کیا مزہ آئے جو تجھ کو بھی محبت ہو جائے۔ در بدر پھرتا ہوں، در بدر پھرتا ہوں اے دوست محبت میں تیری، بہت اچھا، بہت اچھا۔ در بدر پھرتا ہوں اے دوست محبت میں تیری، کیا مزہ آئے جو تجھ کو بھی محبت ہو جائے۔ دیکھیے اللہ کے کرم کی بات ہے، اتنا اللہ ہمیں نوازتا ہے۔ شعرا تو سب اچھے ہیں، مجھ سے بہتر ہیں، میں کچھ نہیں جانتا، پھر بھی اللہ اتنا نوازتا ہے۔ پیش کرتا ہوں مطلب، میرا موڈ بنا دیجئے، اسٹیج کے لوگوں سے بھی گزارش ہے۔ اپنا کردار نبھاتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ واہ، اپنا اقبال کردار میں نے کہیں بھی نہیں پڑھے، نبھاتے ہیں چلے جاتے ہیں، اپنا کردار نبھاتے ہیں چلے جاتے ہیں، شعر دنیا کو سناتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ اب کردار ملاحظہ فرمایا، اپنا کردار نبھاتے ہیں چلے جاتے ہیں، شعر دنیا کو سناتے ہیں چلے جاتے ہیں، میری نظروں میں فرشتوں کی طرح ہیں جو لوگ، ملاحظہ فرمایا، کیا کہنے، میری نظروں میں فرشتوں کی طرح ہیں جو لوگ، راہ میں پھول کھلاتے ہیں چلے جاتے ہیں،
میری نظروں میں فرشتوں کی طرح ہیں جو لوگ راہ میں پھول کھلاتے ہیں چلے جاتے ہیں، ہائے افسوس انہیں ملک کی کچھ فکر نہیں، اچھا۔ روز کانٹے جو بچھاتے ہیں چلے جاتے ہیں، ہائے افسوس انہیں ملک کی کچھ فکر نہیں، روز کانٹے جو بچھاتے ہیں چلے جاتے ہیں، کاش ان کو کوئی سمجھائے جو معصوموں کا خون ہر روز بہاتے ہیں چلے جاتے ہیں، خون ہر روز بہاتے ہیں چلے جاتے ہیں، اور یاد اس کو نہیں کرتے کہ دیا جس نے ہمیں، اچھا، یاد اس کو نہیں کرتے کہ دیا جس نے ہمیں، ہم تو بس روز ہی کھاتے ہیں چلے جاتے ہیں، رزق اس نے عطا کیا، سب سے زیادہ ناشکری ہم کرتے ہیں، اور رب کا یہ خاص کرم تجھ پہ ہے ماجد، ورنہ اچھا ہے، جانے کتنے یہاں آتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ بہت اچھا ہے ماجد بھائی، بہت خوب، رب کا یہ خاص کرم تجھ پہ ہے ماجد، ورنہ جانے کتنے یہاں آتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ اور ذرا سا موڈ بنا دیجئے، اس کے بعد تازہ غزل سناؤں گا۔ موڈ ہے نا آپ کا؟ ہر ایک سم سے ملاحظہ فرمائے، ہر ایک سم سے ہم ہو کے در بدر آئے، کیا کہنے، آئینہ دکھاتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، ہر ایک سم سے آئینہ ہم ہو کے در بدر آئے، اچھا، کہیں پناہ نہ پائی تو اپنے گھر آئے۔ واہ، بہت اچھا سا موڈ بنائیے گا۔ ہر ایک سم سے ہم ہو کے در بدر آئے، کہیں پناہ نہ پائی تو اپنے گھر آئے، یہ پستیاں بھی حقارت سے دیکھتی ہیں ہمیں، نہ جانے کیسی بلندی سے ہم اتر آئے۔ واہ، شکریہ، بہت شکریہ۔ کیا کہنے بھائی، ہر ایک سم سے 59 59 نام کے عرب ملک ہیں، سب کے سب سجدہ کرتے ہیں ایک اسرائیل، 59 نام کے ملک ہیں، اسلامی ملک نہیں، سلامی ملک، لیکن آپ دعا کیجئے کہ میں سچ بولتا رہوں۔ ہر ایک سم سے ہم ہو کے در بدر آئے، کہیں پناہ نہ پائی تو اپنے گھر آئے، یہ پستیاں بھی حقارت سے دیکھتی ہیں ہمیں، نہ جانے کیسی بلندی سے ہم اتر آئے، نہ جانے کیسی بلندی سے ہم اتر آئے۔ ملاحظہ فرمائیں، یہ پستیاں بھی حقارت سے دیکھتی ہیں ہمیں، کیا کہنے، نہ جانے کیسی بلندی سے ہم اتر آئے۔ RSS کے ادھیکش ہیں بھاگوت صاحب، انہوں نے ابھی کہا کہ مسلمانوں کو ہمارے قریب آنا چاہیے، میں ان کی اس بات کو سلام کرتا ہوں انہیں، اور ان سے ایک گزارش میں نے کی جی، وہ یہ کہ تیرے لبوں پہ محبت کا جو ترانہ ہے، ملاحظہ فرمائے، تیرے لبوں پہ محبت کا جو ترانہ ہے، خدا کرے تیری آنکھوں میں بھی نظر آئے، تیرے لبوں پہ محبت کا جو ترانہ ہے، خدا کرے تیری آنکھوں میں بھی نظر آئے، یہ بدگمان فضائیں یہ فاصلے کب تک، اچھا، یہ بدگمان فضائیں یہ فاصلے کب تک، کیا کہنے، کبھی وہ بات کرے مجھ سے میرے گھر آئے۔ واہ، یہ بدگمان یہ بہت اچھی فضا ہے، یہاں نہ کچھ بولنے کی ضرورت، نہ بہت زیادہ داد مانگنے کی ضرورت، بس ایک ولی کے دربار میں حاضری لگ جائے، ایک آدھ شعر اچھا آپ تک پہنچ جائے۔ یہ بہت اچھے، واہ، یہ فاصلے کب تک، کبھی وہ بات کرے مجھ سے میرے گھر آئے۔ اور پھر وہیں سے آ رہا ہوں جہاں سے میں نے ذکر کیا تھا کہ یہاں کسی کا شریک سفر نہیں کوئی، اچھا، دیکھ اس ملت کا عالمیہ دیکھ، بے شک، یہاں کسی کا شریک سفر نہیں کوئی، ہر ایک موڑ پہ بس رہنما نظر آئے۔ بہت اچھے، بہت خوب، مجھے صدر بنا دو، مجھے ادھیکش بنا دو، مجھے چہرے ساتھ نہیں چل سکتے، یہاں کسی کا شریک سفر نہیں کوئی، ہر ایک موڑ پہ بس رہنما نظر آئے۔ اب غزل پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائے۔
بلندی سے اتر آنا پڑے گا. واہ کیا کہنے. بڑی خوبصورت فضا ہے. بلندی سے اتر آنا پڑے گا. بلندی سے اتر آنا پڑے گا. اسی مٹی میں مل جانا پڑے گا. اسی مٹی میں مل جانا پڑے گا. بھئی آپ ہی لوگوں پر تو سہارا ہے میرا. بہت اچھی غزل میں نے آپ کے لیے انتخاب کی ہے اور ذرا سی توجہ چاہتا ہوں. بلندی آداب بہت شکریہ. بلندی سے اتر آنا پڑے گا. اسی مٹی میں مل جانا پڑے گا. یہاں تو ہر شخص جو اسٹیج پہ اور یہاں موجود ہے ہر شخص آفتاب و مہتاب ہے. میں کسی ایک کا نام کیا لوں. یہاں تو راستے ہی راستے ہیں. واہ یہاں تو راستے ہی راستے ہیں. یہاں تو راستے ہی راستے ہیں. وہاں پر صرف پچھتانا پڑے گا. واہ وہاں کیا کہنے. اچھی لگ رہی تو ذرا تو بتا دیجیے گا, ماحول بنا دیجیے گا. وہاں پر بہت شکریہ. انشاءاللہ ایک ایک شعر میں ایک ایک فلسفہ پیش کروں گا. ایک طالب علم ہوں. یہاں تو ہی راستے ہیں. وہاں پر صرف پچھتانا پڑے گا. واہ وہاں پر صرف پچھتانا پڑے گا. دوستو یہ دنیا فلسفہ سماعت فرمائے. یہ دنیا آئے گی قدموں میں لیکن. واہ ملاحظہ کیجئے گا. کیا کہنے. یہ دنیا آئے گی قدموں میں لیکن اسے ایک بار ٹھکرانا پڑے گا. واہ اسے کیا کہنے. اب آپ دیکھیں میں کوئی نہ زیادہ بول رہا ہوں نہ کوئی گستاخی کر رہا ہوں, بس شعر آپ کی نظر کرتا ہوں. اس لیے کہ اس وقت میں اتنے چنیدہ سامعین میں کوئی زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, شعر آپ تک پہنچ جائے. یہ دنیا آئے گی قدموں میں لیکن. یہ دنیا آئے گی قدموں میں لیکن اسے ایک بار ٹھکرانا پڑے گا. بڑی نائب. اسے ایک بار ٹھکرانا پڑے گا. ایک اور زندگی کا فلسفہ ملاحظہ فرمائے. اتنے پیارے سامعین اس وقت میں اللہ نے دیے. کیا کہنے. کلی کھل کر بنے گی پھول لیکن. آداب. کلی کھل کر بنے گی پھول لیکن پھر اس کے بعد مرجھانا پڑے گا. واہ پھر اس کے آداب. پھر اس کے بعد بڑی نایتار. کلی کھل کر بنے گی پھول لیکن. کلی کھل کر بنے گی پھول لیکن پھر اس کے بعد
मुरझाना पड़ेगा, फिर उसके बाद मुरझाना पड़ेगा। संभल कर चलिएगा इस समत माजिद। वाह, मुलाहिजा फरमाए, संभल कर चलिएगा इस समत माजिद, इसी रास्ते में मैं खाना पड़ेगा, इसी बड़ी ना इसी रास्ते बड़ी ना अल्लाह सलामत रखे। बहुत शुक्रिया। इसी देखिए, अच्छे लोग हों तब शायर की हिम्मत होती है कि वो अच्छी गजल पढ़े, नहीं तो चूरन बेच के चला जाता है, अपना काम करे। लेकिन अगर आपके दरमियान अच्छे शेर न सुनाए तो मेरा ख्याल है बेईमानी होगी, खुद से भी आपसे भी। तो आपको ये गजल अच्छी लगी, जरा बता दीजिएगा सब लोग। संभल कर चलिएगा इस समत माजिद, वाह, इसी रास्ते में मैं खाना पड़ेगा, बुलंदी से उतर आना पड़ेगा, क्या कहने। इसी मिट्टी में मिल जाना पड़ेगा। कुछ शेर और नजर करूं? बहुत शुक्रिया, पेश कर जी। मैं उससे पहले कुछ शेर मुलाहिजा फरमाए। बहुत मजे में आपने मुशायरा सुना, बहुत मुबारकबाद। कई साल के बाद आना हुआ, अल्लाह आप सबको खैर से रखे, फिर जिंदा रहें तो फिर आए आपके दरमियान। एक में और अच्छी सी गजल जो मुझे भी बहुत पसंद है, वो आपकी नजर, जी आपकी नजर करता हूँ। असल में इकबाल भाई, हम 2-3 दिन से साथ थे, तो कुछ शिकवे इन्होंने मुझसे किए, कुछ मैंने इनसे किए, तो मैंने आज एक ऐसी गजल निकाली इकबाल भाई जो आपकी भी नहीं सुनी, और बड़ी मजेदार गजल पेश करता हूं। आस को दश्ते आरज़ू दे दे। ये गजल कहीं पढ़ने की हिम्मत ही नहीं कर सकती, सिर्फ ये हिम्मत कर सकता हूं। आस को दश्ते आरज़ू दे दे, पाँव को कर बेजुस्तजू दे दे। वाह, पाँव को कर बेजुस्तजू दे दे। ये गजल इसलिए पढ़ रहा हूं कि दुनिया में लोग इसे देखें, शफीक रिकॉर्ड कर रहे हैं। आस को दश्ते आरज़ू दे दे, अब के फूलों का रंग फीका है। वाह, जरा सा मूड बना दो यार, ऐसी गजल निकाली। वाह, आस को दश्ते आरज़ू दे दे, अब के फूलों का रंग फीका है, फसले गुल को मेरा लहू दे दे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। फसले क्या कहने, क्या कहने। फसले गुल को। आइए मिर्जा साहब तशरीफ लाइए। देखो तुम खड़े हो जाओ, आस को आराम से आइए। आस को देखो मैं कब से बैठा, मैं उठा ही नहीं बैठ जाए। ईसा भाई तशरीफ रखिए। कहीं जाना तो नहीं आपको? अब जाएंगे भी तो जाके क्या कर लेंगे इतने। आस को बस मेरा मूड बन गया तो
غزل قبول کر لیجئے طالب علم. آس کو دشت آرزو دے دے، واہ، پاؤں کو کیا کربے جستجو دے دے. کیا کہنے. اب کے پھولوں کا رنگ پھیکا ہے، فصل گل کو میرا لہو دے دے. بہت اچھا شعر ہے ڈاکٹر صاحب، بہت پیارا شعر ہے. ان کو ذرا زندہ جگا باد. دیجئے، سو رہے واہ، واہ. ذرا سی آواز بڑھوا دی، تھوڑی سی آواز بڑھا. بہت اچھے، بہت خوب. فصل گل کو میرا لہو دے دے. شفیق یہ کریڈٹ تمہیں مل رہا ہے کہ غزل میں نے کہیں نہیں پڑھی. میں کہاں جی، فصل گل کو میرا لہو دے دے. میرا لہو دے دے. اقبال بھائی ٹھیک ہے نا غزل؟ میں کہاں اور متاع درد کہاں، واہ. میں کہاں، میں کہاں اور متاع درد کہاں، میں کہاں اور متاع درد کہاں، یہ تیری دین جس کو تو دے دے. بہت اچھے، بہت اچھے. کیا کہنے ڈاکٹر ماجد دیوبندی صاحب. بہت خوب. آداب. واہ واہ. بھئی کیسے سن رہے ہیں آپ؟ سلامت رہیں آپ. میں سلام پیش کرتا ہوں. نہیں، آپ بہت اچھا پڑھ رہے ہیں. میں کہاں، بہت اچھا شعر ہے یہ. کیا کہنے. آداب. میں کہاں اور متاع درد کہاں. یار ذرا سی سیٹی بج رہی اس میں بھائی. نہیں نہیں، ایک منٹ. نہیں، پوری بات، پوری بات. بہت نہیں متبرک محفل ہے بچوں، ایسا نہیں. ہم نے بھی 47 سال گزارے ہیں پوری دنیا میں، ہمیں بھی معلوم ہے کہاں کیسے لوگوں کے درمیان کیسے شعر پڑھنے چاہیے. صحیح بات ہے. اس لیے میں نے اچھی غزل کا انتخاب کیا. کیا میں کہاں اور متاع درد کہاں. اس مصرے کو شاہدہ صاحب آپ اساتذہ کے اجازت سے اس مصرے کو ہلکا کرتا ہوں مرزا جی. میں کہاں اور دل کا درد کہاں، یہ ہلکا ہو گیا لیکن مجھے وہی اچھا لگتا. میں کہاں اور متاع درد کہاں، یہ تیری دین جس کو تو دے دے، یہ تیری دین جس کو تو دے دے. واہ. فارسی کے ایک مقولے سے استفادہ کیا ہے، آپ کی نظر کرتا ہوں. عمر بھر سننے کا حضرات، عمر بھر دوستوں کا نام نہ لوں. واہ. لہذا فرمائے عمر بھر دوستوں کا نام نہ لوں، گر قرینے کا ایک عدو دے دے. واہ. گر قرینے عمر بھر دوست. شکریہ. عمر بھر دوستوں کا نام نہ لوں، عمر بھر دوستوں کا نام نہ لوں، گر قرینے کا ایک عدو دے دے. واہ. کیا کہنے. گر قرینے کا ایک عدو دے دے. تصوف کا ایک شعر جی عطا کیجیے. جس نے، آپ سب کے نظر کر دو، منتظمین کے نظر ہے آپ.
اچھے لوگوں کی نظریں. جس نے سرمست کر دیا مجھ کو, سرمستی کا مزہ لیجئے گا. جس نے سرمست کر دیا مجھ کو, واعظوں کو بھی وہ سبو دے دے. واہ, واعظوں کو. بہت شکریہ. میں نے بہت مشکل غزل کا انتخاب کر لیا لیکن آپ نے مجھے نواز دیا. جس نے سرمست, جس نے سرمست کر دیا مجھ کو, واعظوں کو بھی وہ سبو دے دے. کیا کہنے, بہت خوب. واعظوں کو بھی وہ سبو دے دے. شاہدہ صاحب بس غزل ختم ہو رہی. واعظوں کو بھی وہ سبو دے دے, واعظوں کو بھی وہ سبو. تیرا ماجد خاموش ہے کب سے. ملاحظہ فرمائیں. تیرا ماجد خاموش ہے کب سے, تیرا ماجد خاموش ہے کب سے, کوئی موضوع گفتگو دے دے. بہت اچھے, بہت اچھے. کیا کہنے ڈاکٹر ذرا صاحب, تالیاں بجا کے زندہ باد. زوردار تالیوں کے ساتھ استقبال کیجئے بھائی. کیا کہنے ڈاکٹر ماجد دیوبندی, تیرا زندہ باد. ماجد. واہ, بہت اچھا. کیا موڈ بنا دیا آپ نے. تیرا ماجد, سچ ہے. تیرا ماجد کیا کہنے, خاموش ہے کب سے, کوئی موضوع گفتگو دے دے. بہت اچھے, بہت اچھے. کوئی موضوع گفتگو دے دے. دامن زندگی دریدہ ہے. کیا کیا کہنے, شعر یاد دلا دیا اللہ نے. واہ. دامن, سنیے گا دوست, دامن زندگی دریدہ ہے, ایک ذرا مہلت رفو دے دے. بہت اچھے, بہت اچھے. کیا کہنے, مرحبا صد مرحبا. ایک زندہ ذرا باد. سلامت رہیں بھئی, آپ نے طبیعت خوش کر دیا. واہ. دامن, اس کو اور آسان کر دوں مصرے کو. دامن دل ہے تار تار بہت, لیکن میں نے یہ آسان مصرع. دامن دل ہے تار تار بہت. میرے صاحب میں نے یہ نہیں رکھا, وہی اچھا لگا. دامن زندگی دریدہ ہے, دامن زندگی دریدہ ہے, ایک ذرا مہلت رفو دے دے. واہ, کیا ایک کہنے, ذرا بہت اچھا. مہلت رفو دے دے. اب کے پھولوں کا رنگ پھیکا ہے, فصل گل کو میرا لہو دے دے. بہت اچھے, بہت اچھے, بہت اچھے. کیا کہنے ماجد صاحب, زندہ باد, زندہ باد. بہت شکریہ. کیا کہنے بھائی. بچوں, نوجوانوں, بہت شکریہ آپ نے. جی بالکل, جی بالکل. نہیں بالکل, ہاں اس کے پڑھ دیجئے دو تین. وہ تو پڑھوں گا ہی, اس لیے کہ تعمیل حکم تو کر دی ہے, لیکن اب نئے نئے تازہ تازہ زخم ہیں. ایک دو اور آپ کو دکھا دوں اگر آپ اجازت دیں.
ملاحظہ فرمائیں میں پیش کرتا ہوں. بہت خوبصورت ماحول آپ نے دیا پیش کر. بالکل تازہ مال ہے ماشاءاللہ جو سفر میں اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا. جی جب آنکھ خون کے آنسو بہانے لگتی ہے. واہ ملاحظہ فرمائیں کیا موڈ بنا دیا آپ نے. جب آنکھ خون کے آنسو بہانے لگتی ہے. جب آنکھ خون کے آنسو بہانے لگتی ہے غزل سے درد کی آواز آنے لگتی ہے. بہت اچھے بہت اچھے کیا کہنے. زندہ باد زندہ باد. واہ جب آنکھ سلامت رہیں آپ لوگ بہت شکریہ. جب آنکھ خون کے آنسو بہانے لگتی ہے آنسو بہانے لگتی ہے. جب آنکھ خون کے آنسو بہانے لگتی ہے غزل سے درد کی آواز آنے لگتی ہے. واہ آپ نوجوانوں کی نظریں شیر ویسے تو سبھی کی نظریں پیش کرتا ہوں. سوال سنیے محترم. سوال اس سے محبت کا جب بھی کرتا ہوں. واہ ملاحظہ فرمائیں سوال اس سے محبت کا جب بھی کرتا ہوں وہ لیلا مجنوں کے قصے سنانے لگتی ہے. وہ لیلا سوال اس سے محبت کا جب بھی کرتا ہوں وہ لیلا مجنوں کے قصے سنانے لگتی. شاداں صاحب مرزا صاحب دل کبھی بڑا نہیں ہوتا. آپ دونوں نوجوانوں کی نظر کر رہا ہوں. یہ شعر تمہارے شانے پہ مزہ لیجئے گا غزل کا شعر. تمہارے شانے پہ رکھتا ہوں جب بھی سر اپنا. مزہ لیجئے گا شعر کا ملاحظہ فرمائیں. تمہارے شانے پہ رکھتا ہوں جب بھی سر اپنا تو میٹھی میٹھی مجھے نیند آنے لگتی ہے. تو میٹھی میٹھی آداب. تمہارے شانے پہ رکھتا ہوں جب بھی سر اپنا تو میٹھی میٹھی مجھے نیند آنے لگتی ہے. واہ اب ذرا ایک سنیے بھیا میرے بھائی سماعت بھائی. اچھا سنیے گا. تو میٹھی میٹھی مجھے نیند آنے لگتی ہے سوال جب بھی میں کرتا ہوں بے وفائی کا. سوال سنیے گا. سوال جب بھی میں کرتا ہوں بے وفائی کا تو مسکرا کے وہ آنکھیں چرانے لگتی ہے. بہت اچھے تو مسکرا کے وہ آنکھیں چرانے لگتی ہے تو میٹھی میٹھی مجھے نیند آنے لگتی ہے. میرے مزاج کا آخری شعر سماعت فرمائیں. اگر ذرا بھی ہوس کا خیال آ جائے
ملاحظہ فرمائیں، واہ کیا کہنے بھائی. اگر ذرا بھی ہوس کا خیال آ جائے میرے خلوص کی تاثیر جانے لگتی ہے. واہ کیا میرے کہنے. اگر ذرا بھی ہوس کا خیال آ جائے میرے خلوص کی تاثیر جانے لگتی ہے. دکھائی دیتا ہوں جس روز غم زدہ ماجد. ملاحظہ فرمائیں، واہ دکھائی دیتا ہوں جس روز غم زدہ ماجد تو شاعری کی فضا مسکرانے لگتی ہے. تو شاعری کی کیا کہنے. فضا مسکرانے لگتی. بہت شکریہ، بالکل تازہ شعر تھے، آپ نے بہت اچھے سے سنے. مجھے تالیوں سے اجازت دی دیجئے، میں حکم کی تعمیل میں 3 شعر پیش کرتا ہوں. 35 سال پہلے کہی تھی میں نے غزل، آپ کی دعا سے پوری دنیا میں ہر مشاعرے میں، تقریباً ہر مشاعرے میں سنتے ہیں. محبت ہے آپ کی، کچھ بھی نہیں جانتا، لیکن دعاؤں کا کھیل ہے سارا، اس لیے کہ جب رب العالمین کن کہہ دیتے ہیں تو فوراً ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہوا میرے ساتھ. جی عنایت. سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے. بتائیے سب لوگ، ہاتھ نکالیے جیبوں سے. سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے. سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے. ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے. واہ ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے. یہ سارے نوجوان ہیں ہمارے، یہ ہمارے کل کا مستقبل ہے. ابو ذر ہیں، جہاز ہیں، نعیم ہیں، یہ بٹیا ہے ہماری، اور سب لوگ ہیں. اللہ ان لوگوں کو مثبت طریقے سے ادبی سفر کا موقع عنایت فرمائے. نفیس ہیں، بہت دن میں بات سنا، آپ کی نعت سنی. سارے لوگ ہیں جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے. شعر پیش کرتا ہوں. ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات. کیا کہنے. ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات. طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے. بہت اچھے. طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے. ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے. کسی شاعر کے لیے بڑی نعمت ہوتی ہے اس کا کلام کتابی شکل میں آ جائے، اور آج بڑی اہم کتاب کا اجرا ہوا. میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کو. بے شک. اور یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے. کتابیں آتی نہیں اس لیے کہ یہی ہمیں زندہ رکھتی ہیں. کتابیں اور ادب ہمیں زندہ رکھتا ہے. اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے. ملاحظہ فرمائے. واہ. اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے. 2 روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے. 2 روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے. ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے. گلزار بہت اچھی نظامت کیا آپ نے. اللہ آپ سب کو خوش رکھے. بہت شکریہ. جہاز مجھے کہہ رہے تھے ماجد بھائی آج تو ہمارے دیبڑ کا پلڑا بھاری ہے، لیکن میں نے کہا ادب کا پلڑا بھاری رہے شہر کوئی بھی ہو. صحیح بات. نہیں یہ خلوص ہے آپ کا. اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے. 2 روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے. منتظمین تمام یہ ہمارے چیئرمین صاحبان تشریف فرما ہے. ان کی نظر کرتا ہوں. ایک شعر انہوں نے بہت محنت سے یہ مشاعرہ منعقد کیے گیا. 1 سال ہوا بھی نہیں شاید. نہیں 1-2 سال سے نہیں ہو تو اب ہو گیا. ہاں تو کوئی بات نہیں انشاءاللہ. کیا ہے
دو چار امیدوں کے دیے اب بھی ہیں روشن. کیا کہنے دو چار امیدوں کے دیے اب بھی ہیں روشن. ماضی کی حویلی ابھی ویران نہیں ہے. کیا کہنے بہت اچھا ہے. ماضی کی حویلی ابھی ویران نہیں ہے. ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے. وہ جس کو بزرگوں کی روایت نہ رہے یاد. وہ جس کو بزرگوں کی روایت نہ رہے یاد. وہ جس کو بزرگوں کی روایت نہ رہے یاد. اس شخص کی لوگوں کوئی پہچان نہیں ہے. بہت اچھے کیا کہنے. اس شخص کی لوگوں کوئی پہچان نہیں ہے. ہر در پہ جھک سر یہ میری شان نہیں ہے. ماہ رمضان المبارک آ رہا ہے. اللہ آپ سب کو مبارک کرے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس طرح اس کا استقبال کریں جیسے ہونا چاہیے. بے شک. اللہ کے احکام کی تعمیل ہے لوگوں. ملاحظہ فرمائیں. کیا کہنے. اللہ کے احکام کی تعمیل ہے لوگوں. یہ فاقہ کشی مقصد رمضان نہیں ہے. یہ فاقہ کشی مقصد رمضان نہیں ہے. فاقہ کشی مقصد رمضان نہیں ہے. ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے. ایک شعر میں کہیں پڑھتا بھی نہیں لیکن وہ میرا خیال ہے ٹھیک ٹھاک شعر ہے. وہ آپ کی نظر کروں. جی عنایت کریں بھائی. کہیں سنا نہیں ہوگا لیکن ہو گیا تھا تو پڑھتا ہوں. پھولوں کی جگہ پھولوں کی جگہ جلتے ہوئے لفظ سجے ہیں. کیا کہنے. پھولوں کی جگہ جلتے ہوئے لفظ سجے ہیں. اب میز پہ اخبار ہیں گلدان نہیں ہے. اچھا ہے. بہت اچھا. پھولوں کی جگہ جلتے ہوئے لفظ سجے ہیں. اب میز پہ اخبار ہیں گلدان نہیں ہے. میں تیری محبت میں گرفتار ہوں لیکن میں تیری محبت میں گرفتار ہوں لیکن تجھ کو میں خدا سمجھوں یہ امکان نہیں ہے. تجھ کو میں خدا سمجھوں یہ امکان نہیں ہے. ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے. سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے. بہت شکریہ. بہت اچھے. بھائی اور بیٹھ جائیں. 5-7 منٹ اقبال صاحب رہ گئے. امید کرتا ہوں یہ مشاعرہ آپ کو اچھا لگا ہوگا. اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے شہر کے مشاعرے وقت میڈیا کور کرے تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہمارا کانٹیکٹ اور واٹس ایپ نمبر ہے 9997640286. پھر کسی شہر سے کسی اور مشاعرے کو آپ تک پہنچائیں گے. میں شفیق خان وقت میڈیا کے لیے فلاودہ ضلع میرٹھ UP انڈیا سے.